بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، لسان القرآن عربی گرامر کورس کے ایک اور سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ پچھلا سبق ہمارا اسم معرفہ کی اقسام سے متعلق تھا، یعنی ہم نے اسم معرفہ کی جو 7 اقسام پڑھی ہیں ان کے نام میں نے آپ کو بتائے تھے، اور ان میں سے 4 کی آپ کو کچھ تفصیل بتائی تھی۔ وہ 7 صورتیں اسم معرفہ کی یا اسم معرفہ کی 7 قسمیں کون سی ہیں؟ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادا۔ انگلش میں نے بتایا تھا علم یا پراپر نیم، پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، ڈیفینیٹ بائی آرٹیکل دا، ڈیفینیٹ بائی ایسوسیشن اور ووکیٹیو ناؤن۔ ان میں سے ہم نے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کی تعریف کر لی تھی۔ اب ہم اس سے آگے پڑھنے والے ہیں 5ویں قسم اسم معرفہ کی یا 5ویں صورت اسم معرفہ کی، اور وہ ہے معرف باللام، ال کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ وہ اسم جس پر ال داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے۔ کسی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ مثلا کتاب سے الکتاب، کتابانی سے الکتابانی، کتب سے الکتب، اور مسلمون سے المسلمون۔ ال میں حمزہ زبر آ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جبکہ لام تعریف کہلاتا ہے۔ معرف باللام کے ماں قبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے۔ مثلا ذالک الکتاب، ان کو جب ملا کر پڑھا تو ذالک الکتاب۔ ال میں لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی لام صرف لکھا رہ جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ مثلا القمر، الشمس۔ اس بات کا فیصلہ متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے حروف الہجا کی تقسیم 2 طرح سے کی جاتی ہے: قمری حروف، شمسی حروف۔ قمری حروف جن پر القمر کے اصول کا اطلاق ہوگا، شمسی حروف جن پر الشمس کے اصول کا اطلاق ہوگا۔ قمری حروف یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کرنا کافی ہے: حق کا خوف عجب غم ہے۔ اور مندرجہ بالا جملے میں 14 حروف استعمال ہوئے ہیں، جو سب کے سب قمری حروف ہیں۔ ان کے علاوہ باقی 14 حروف شمسی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کل حروف 28 یا 29 ہیں۔ ال کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کریں، جیسے الروم، القاہرہ، العباس، الحسن، الحسین وغیرہ۔ عربی کا ال انگریزی کے آرٹیکل دا کے مشابہ ہے۔ جس طرح انگریزی زبان میں دا کاؤ سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی، اسی طرح عربی میں الانسان سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے اور نسل انسانی بھی۔ نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر ایک، کوئی، ایسا یا کچھ جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کتاب، ایک یا کوئی کتاب، الکتاب، کتاب، کتب، کچھ کتابیں، الکتب، کتابیں، قلم، ایک یا کوئی قلم، القلم، قلم، اقلام، کچھ قلم، الاقلام، قلم، جمع۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، شروع سے ہی ہم اس سبق کو سمجھنے کی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ معرف باللام یعنی ایسا اسم جس کو لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو۔ معرفہ بنایا گیا باللام، لام کے ساتھ، یعنی ایسا اسم جس کے ساتھ الف اور لام لگا کر، ایسا اسم جس کو الف اور لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو۔ اب یہاں پر نیچے یہی بتایا گیا ہے کہ جس اسم پر الف لام داخل ہو، یعنی شروع میں
حمزہ زبر لام ال لگا دیا جائے تو وہ معرف باللام ہوتا ہے، اور یہ کسی نکرہ اسم کے شروع میں لگتا ہے، معرفہ اسم کے شروع میں نہیں لگتا سوائے چند صورتوں کے۔ اب یہاں پر کتاب یا کتابن سے الکتاب، یہ اس میں معرفہ بن گیا۔ کتابن یہ لفظ ایسا ہے کہ اس سے کوئی بھی تحریر یا کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایک کامن ناؤن ہے، مشترک نام ہے تمام کتابوں، تمام تحریروں کے لیے۔ لیکن الکتاب یہ مخصوص ایک کتاب کے لیے لفظ ہے۔ مثلا کسی کتاب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، پھر ہم اسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، تو بجائے اس کا نام لینے کے ہم الکتاب کہہ دیں گے عربی میں، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اسی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جس کا پہلے نام لیا گیا ہے۔ حمزہ زبر لام ال کا معنی جو ہے آپ یہی مختصراً آپ یہی یاد کریں، یعنی تفصیل ابھی اس کی میں نہیں بتا رہا آپ کو، جو اس کا ایک مطلب کئی جگہ پر آتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ والی چیز، شخص یا جگہ جس کا پہلے ذکر ہوا، اور آگے جو اسم آئے گا اس کے ساتھ یہ والا آپ معنی جب لگائیں گے تو آپ کو اس کا معنی جو ہے وہ معرفہ کی صورت میں سمجھ میں آئے گا۔ جیسے الکتاب کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ وہ کتاب جس کا پہلے ذکر ہوا ہے، اور کتابانی نکرہ تھا، اس سے الکتابانی یعنی وہ والی کتابیں جن کا پہلے ذکر ہوا۔ کتبن یہ جمع ہے، یہاں پر بھی وہی معنی، یعنی کتبن کوئی بھی کتابیں مراد ہو سکتی ہیں، اور الکتب سے مراد وہ کتابیں لی جائیں گی جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہو،